الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. اردو کے بیان اردو کی اکثریت اردو والی. حضرات علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں، مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے. دل میں قوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارا رب راضی ہو، حضرت کی روح کو ثواب پہنچے اور ہمیں، مجھے اور آپ حضرات سننے والوں کا اس میں فائدہ. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ایسے مدرسوں میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں. یتیم کے احکام اور مسائل پڑھے سنے تھے اساتذہ سے، لیکن یتم کا درد ہم نے محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے کہ خود میرے والد صاحب کا انتقال تقریباً 14 سال پہلے ہوا ہے. یتیم وہ ہوتا ہے کہ بلوغ سے قبل اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اتر جائے، لیکن میں نے بڑھاپے کے اندر یتم کا درد محسوس کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر کام میں حضرت سے مشورہ لیتا تھا اور حضرت مشورہ دیا کرتے تھے تدریسی امور میں، دنیاوی امور میں، گھریلو امور میں، یہاں تک کہ بچیوں کی رخصتی کے وقت میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، میں اپنی بچیوں کو رخصتی کے وقت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے، آپ مجھے طریقہ سکھائیں. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات ہے. ہر چیز کے اندر حضرت رہنمائی فرماتے تھے. پشاور دارالایمان بنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، حضرت کی دعاؤں کی برکت سے. جو بھی دارالایمان سے ساتھی وابستہ ہوئے، ہمارے اوپر ان کی اصلاح اور تربیت کا اور ان کو چلانے کا کوئی بوجھ نہیں تھا. وہ سارا کا سارا بوجھ
حضرت یہاں مرکز کے اندر اتارے تھے، ساتھ ہی وہاں سے صرف ان کا تعلق ہو جاتا، وہ یہاں تھے اور ابتدا میں حضرت بذات خود اپنے آپ کو دن رات دوسرے کے مریدین اور متعلقین کے ساتھ تھکاتے تھے، اس لیے کہ حضرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے مریدین، میری جماعت اور میرے جتے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ حضرت تو چاہتے تھے کہ امت کے اندر کام کرنے والے افراد پیدا ہو جائے۔ حضرت جو بھی آتا تھا اس سے خوش ہوتے تھے، تو اس لیے اکثر و بیشتر یہی ارشاد فرماتے تھے کہ اس مرکز میں، اس خانقاہ کے اندر جو بھی آپ اس کو کہیں، حضرت مختلف نام لیتے تھے کہ اس میں کوئی پیر نہیں ہے۔ یہ جملہ حضرت اکثر و بیشتر فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ذاتی طور پہ اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ فرماتے کہ اس جگہ کا ماحول پیر ہے، اس ماحول کے اندر جو آتا ہے تو وہ سدھر جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے آتے ہیں، نیک ارادوں سے آتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت میں بڑا سخت دل ہوں، مجھے رونا زیادہ نہیں آتا، لیکن میں اس بڑھاپے کے اندر سفید ریش حالت میں اپنے آپ کو یتیم محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ جن چیزوں کے اندر قدم قدم پہ حضرت ہماری رہنمائی فرماتے تھے تو وہ سلسلہ آج ختم ہو گیا۔ باقی حضرت کی شخصیت کسی سے مخفی نہیں تھی، البتہ میں حضرت کے ساتھ ایسے اوقات میں رہا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی اور نہیں اس وقت رہا ہوگا۔ یہاں اس مرکز کے اندر بھی اور سفروں کے اندر بھی حضرت کی طبیعت ایسی تھی کہ اپنے پاس کمرے کے اندر کسی کو نہیں چھوڑتے، لیکن حضرت کمرے کے اندر مجھے ساتھ رکھتے تھے، میں ساتھ ہوتا تھا شروع سے لے کر آخر تک، یہاں تک کہ پہلی مرتبہ جب میں یہاں اعتکاف میں آیا، مجھ سے پہلے بہت سارے ساتھی آئے، حضرات علماء ہیں، مشائخ آئے، تو یہاں حضرت کا معتکف تھا، پیچھے میرا معتکف تھا، کپڑا لگا ہوا تھا، سخت گرمی تھی شدید۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے پنکھا لگاؤ، چھت کے اندر ابھی بھی ٹھنڈ لگی ہے، یہ بغیر ترتیب کے پنکھا وہاں لگوایا گیا، پھر بھی گرمی تھی، حضرت محسوس کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے معتکف میں آؤ، تو حضرت نے اپنے معتکف میں ساتھ رکھا، اور کبھی حضرت کا بستر قبلے کی طرف ہوتا تھا، میرا پیچھے ہوتا تھا، کبھی مجھے فرماتے کہ تم آگے ہو جاؤ، میں یہاں ہوتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے معتکف کے 10 دن گزرتے گئے۔ حضرت نے کبھی میری راحت کے اندر جب کچھ محسوس کیا کہ اس میں تکلیف ہوگی تو دوسری طرف مجھے کر دی، میں اصرار کرتا، لیکن حضرت اس معاملے میں وہ پھر ہم بات نہیں کر سکتے تھے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تعلق مع اللہ جو میں نے حضرت کے ساتھ جو وقت گزارا اس میں نے دیکھا تو شاید بہت کم ہم نے پڑھا اور سنا۔ سردی اور گرمی میں حضرت رحمہ اللہ کا معمول رات 2 بجے کے اٹھنے کا تھا، 2 بجے اٹھتے تھے، وضو فرما کر تہجد پڑھتے تھے، پہلی 2 رکعت مختصر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد طویل رکعتیں پڑھتے تھے، اور مسلسل 12 رکعت پڑھتے تھے، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی بولتے، کبھی تہجد کی نماز کے بعد صلاۃ تسبیح ہوتی تھی، تو میں سویا رہتا، حضرت کھڑے ہو جاتے تو حضرت کی ہچکیاں شروع ہوتی، پھر میں اس سے فوراً اٹھ جاتا، پھر بعد میں طبیعت حساس ہوئی، جب حضرت اٹھتے تو میں بھی اٹھ جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت سجدے میں ہیں اور ہچکیاں سلگئی وہی مسلسل ہچکیاں آتی تھی، اور روتے تھے، میں اٹھ جاتا تھا،
ابتدا میں ڈر جاتا تھا کہ بہت طویل سجدہ بھی ہے اور روتے بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان نکل جائے۔ میں بیٹھا حضرت کے پاس کبھی جا کر جو ہے وہ بیٹھ جاتا، کافی دیر کے بعد پھر سر اٹھاتا، پھر دعا کے اندر تقریباً 45 منٹ مسلسل حضرت دعا کرتے تھے، 30 منٹ 40 منٹ 45 منٹ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ تک دعا کی نوبت پہنچ جاتی، اور کبھی بیٹھ کر کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھ کر کبھی سجدے میں، اور روتے تھے مسلسل۔ یہ دعا کی کیفیت تھی۔ رات 2 بجے، اس لمبی راتوں کے اندر، سردی کے موسم کے اندر 2 بجے آدمی اٹھے تو کافی وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ 6:30 بجے نماز ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد تہجد کے بعد دعا، وہ یہ مناجات الفقیر سے دعائیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، پھر قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو لکھنا ان کا مشغلہ تھا اس میں لگے رہتے۔ ابھی پشاور کے اندر جو بیماری حضرت نے گزاری، تقریباً 5-6 رات وہیں پر رہے، تو میں سحری کے وقت آ جاتا تھا، گھر کے ساتھ کمرہ ہے حضرت کا، سحری کے وقت آتا تھا تو حضرت جو ہے وہ اسی سخت شدید بیماری کے اندر وہ لکھتے تھے، تو میں آتا، میں کہتا کہ حضرت اس بیماری کے اندر اگر آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا، پھر آپ کام کرتے جائیں، لیکن اس سختی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، تو مجھے مسکرا کر فرماتے 10 امام مشغلہ دا، یہ میرا شغل ہے، یعنی میری ایسی مصروفیت ہے کہ جی اگر اس کو نہ کروں تو میری طبیعت خوش نہیں ہوتی۔ کام کو مشغلہ بنانا، کام کے اندر کھپ جانا، یہ ان کی طبیعت تھی۔ معمولی اگر ہوش آتا تو پھر لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، مطالعہ کرتے، لکھتے مسلسل۔ یہ ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے، دور کی سفر میں، تو رات کو میرا پیٹ ٹھیک نہیں تھا، میں 1:45 بجے اٹھا، 1:45 بجے اٹھا پیٹ کی وجہ سے، تو حضرت سو رہے تھے، تو میں آہستہ آہستہ اٹھا، لیکن پھر بھی حضرت بیدار ہوئے تو مجھے فرمایا اچھا تم 1:45 بجے اٹھتے ہو، آئندہ میں بھی 1:45 بجے اٹھوں۔ میں نے کہا حضرت میرا پیٹ خراب ہے، میں 1:45 بجے اٹھتا نہیں ہوں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق یہ حضرت کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا کاکا خیل دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کیا، الحمدللہ مجھے بڑی اس بات پہ خوشی ہوئی، یہ غم کا موقع ہے، صدمے کا موقع ہے، لیکن اس طرح منظر ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ صبح سے حضرت کی میت یہاں پر پڑی ہوئے لوگ آ رہے ہیں، سارے لوگ زیارت کر رہے ہیں، کوئی دکم پھیل نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں۔ یہ حضرت نے جو اپنے آپ کو تھکایا ہے، یہ ہمیں دیا ہے، یہ ہمیں ہاتھ کے اندر یہ دیا ہے، یہ ترتیب اللہ جل شانہ خود بخود چلا رہے ہیں۔ ہم نے جنازے دیکھے ہیں علماء کرام کے، محدثین کے، بڑے بڑے حضرات کے، ایسا شور ہوتا ہے کہ آدمی دعا نہیں کر سکتا، جنازے کا پتہ نہیں چلتا کہ جنازہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ابھی صبح سے حضرت کی میت پڑی ہے اور لوگ آ رہے ہیں، سب کی ملاقات بھی ہوتی ہے الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، ذکر و اذکار بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت کے ہاں تکلفات نہیں تھی، حضرت کے ہاں رسومات نہیں تھی، اس سے جھجک محسوس کرتے تھے، تنگ ہوتے تھے۔ اس لیے یہاں کی ترتیب میں آپ حضرات نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ابھی بیان کے لیے فلاں آ رہا ہے، ابھی فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر رسمی جلسے ہوتے تھے وہ ترتیب یہاں پر نہیں ہے۔ تکلفات سے حضرت بہت زیادہ دور ہوتے تھے، اور میں نے بارہا یہ محسوس کیا کہ جب بھی حضرت کی کسی مجلس کے اندر کسی نے کوئی جملہ ایسا کہا کہ حق اس کے خلاف ہوتا تھا، وہ حق کے خلاف ہو جملہ، تو آپ نے فوراً اس پر نکیر کی، اور ہنستے مسکراتے نکیر کی کبھی کبھی۔ یعنی اگر 2 یا 2-3 آدمیوں کی ساتھیوں کی مجلس ہوتی، ایک عالم صاحب نے ایک دفعہ حضرت کے سامنے کہا، ہمارے ہاں پشاور میں کمرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تیسرا میں تھا، انہوں نے کہا کہ فلاں سے میں نے کہا کہ ابھی تیری بزرگی کا پتہ چلے گا، اس لیے کہ اس کی ابھی شادی ہوئی 60 سال کی عمر میں، تو میں نے کہا تیری بزرگی کا ابھی پتہ چلے گا یہ شادی کے موقع پر۔ تو حضرت نے فوراً فرمایا
کہ نکاح کرنا بزرگی کے خلاف تو نہیں ہے. آہستہ سے کہا اور اس کو سنایا ان کو کہ نکاح کرنا بزرگی کے خلاف تو نہیں ہے. جو بھی بات کان میں پڑ جاتی ایسی کہ جو حق کے موافق شرع کے موافق نہ ہو تو فوراً اس پر نکیر فرماتے. اور حضرت کی یہی طبیعت ثانیہ تھی کہ اس سلسلے میں ملک کے اندر برسر اقتدار طبقے میں حکمرانوں کے اندر جہاں کوئی خامی دیکھی تو اللہ کے لیے اصلاح کی خاطر امت کی خیر خواہی کے لیے ملک کی خاطر حضرت نے ان کو متنبی کیا اور ایسے تحریر کہ جس سے جو ہے وہ سب کے اس میں خیر ہو. اس انداز سے حضرت متنبی فرماتے تھے. اس لیے کون سی چیز ہم حضرت کی یاد کریں. دنیا سے گئے لیکن ہنستے ہنستے گئے. یقین کریں کہ مجھے آخر تک میں نے محسوس کیا کل جب ہم اسلام آباد کے اندر تھے اللہ جل شانہ نے یہ کرم فرمایا کہ میرے دل میں آیا کہ میں چلا جاؤں فوراً. تو ساتھیوں نے کہا کہ ابھی ہسپتال میں آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں. میں نے کہا نہیں چھوڑیں گے تو میں پھر بھی جاؤں گا. جب میں آیا اور زبیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور حضرت کے 2 بھائی باہر سے تشریف لائے تھے وہ حضرات بھی تھے دوسرے حضرات بھی تھے. تو تقریباً روح نکلنے سے آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ پہلے میں پہنچا. اس کے بعد حضرت انتقال ہوا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضرت چلے گئے. یہ خیال بھی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت جائیں گے. آخر تک یعنی ہنستے ہنساتے خود ان کے ہنسنے کا سنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ساری پریشان نہ. کئی مرتبہ مجھے کہا کہ لیکن میرے بال خالص سفید ہیں میں اس لیے رنگ دیتا ہوں تاکہ دشمن خوش نہ ہو اور ساتھی پریشان نہ ہو. یہودی خوش نہ ہو کافر خوش نہ ہو. نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے تکلیف سہتے تھے لیکن کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. کرسی میں کبھی بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی. اخیر میں تہجد کے لیے 2 آدمیوں نے پکڑا اور نماز پڑھی. اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کہ دشمن خوش نہ ہو کہ آدمی بیمار اور ساتھی مایوس نہ ہو کہ یہاں سے چلا جا رہا. آخر تک ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے اور جب خاموشی ہوتی تھی تو پھر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد تعلق مع اللہ سے باتیں کرتے تھے. ہم محسوس کرتے تھے ساتھی یہ خاموشی اور تنہائی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اور جب ساتھی جاتے تو ایسا ہوتا تھا جس طریقے سے ہمارے گپ شپ کے ایک ساتھی اللہ جل شانہ حضرت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ میں خود اپنے آپ کو بھی اور تمام ساتھیوں کو صبر کے بارے میں کہتا ہوں کہ اسے موقعوں پر صبر کرنا وہ ہمارا فرض بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بری کا جو سانحہ ہے اس جیسا سانحہ کوئی اور نہیں. لیکن اس صحابہ کرام نے سہ لیا. صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا اور پھر ہمارے ان جیسے حضرات کا سانحہ بہت بڑا صدمہ ہے. لیکن اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. پھر میں حضرت کے بھائیوں بھتیجوں حضرت کے صاحبزادوں اور پورے اہل کربوغا والوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ جل شانہ نے ہمیں دی تھی. اللہ جل شانہ کی عادت کریمہ ہے جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ ایک مقرر وقت لے کے آتا ہے پھر اللہ کی قضاء اور قدر میں گزارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں اس کا صدمہ ہوتا ہے. ہم اس کی تشنگی انتہائی تشنگی محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے الحمدللہ اس بات کی تسلی حضرت کی تقریباً 12 سال اولاد نہیں اور اللہ جل شانہ نے ان کو 12 سال کے بعد حضرت مولانا زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسے انتہائی صلاحیتوں والا بیٹا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ توقعات ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ حضرت کا ایسا نہیں تھا. پوری تحریک اور حضرات اس سے واقف ہیں. سید عدنان کاکا خیل صاحب نے بھی بات بتائی اور جو حضرات یہاں پر آتے ہیں اور وہ بھی واقف ہیں.
حضرت کو پوری امت کی فکر، جو رونا ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کے لیے صرف نہیں ہوتا تھا، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا، اپنے اولاد کو انہوں نے ایسی جگہ میں آگے نہیں کیا کہ جہاں پر وہ معزز دیکھے جائیں، ان کے اندر وہ خوبو حضرت کی وہ تربیت کے آثار میں دیکھتا ہوں۔ ہماری کوشش رہی تھی مدرسے کا معتمم کہ اپنے صاحبزادے کو آگے کرے کہ آئندہ اہتمام جس طریقے سے چلائے جس طریقے سے میں چلاتا تھا۔ انتظامی امور کا، یہ دنیا کی رسمی چیزوں کا انہوں نے خیال نہیں کیا، نہ اپنے اولاد کا وقت اس میں ضائع کر دیا، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے اللہ جل شانہ کو پسند آئے، وہ کچھ کام کرے رکھا، اور ہمیشہ ان چیزوں کے اندر جو دنیا کو کچھ حصہ ہوتا ہے ان کو بھی اس میں پیچھے رکھے۔ تو آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے، اور میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ اس تحریک کے مشن کو مجھے سلامت برکاتہم العالیہ کے میں وہ میرے امیر ہوں گے، میں ان کا مامور ہوں گا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے وہ مشورہ لیں گے، جہاں جس موقع پر جو ضرورت پڑے گی اس کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ترتیب یہاں کربوغ شریف کی پہلے سے انشاءاللہ وہی ترتیب چلے گی۔ جو چلے ہیں مسلسل سال بھر چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں پاکستان کے ایک کونے سے آتے ہیں، دوسرے کونے سے آتے ہیں، الحمدللہ مسلسل چلتا رہے گا، اور اس میں کوئی کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، وہ صلاحیتیں تو دوسری تھی جو حضرت کے پاس، ہمیں تو کچھ نہیں آتا۔ اور پھر ان چھوٹوں کے لیے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ یعنی خصوصی مدد ان حضرات کے ساتھ، حضرت کے صاحبزادے کے ساتھ فرمائیں کہ اللہ پاک اس تحریک کو جو ہے وہ اور آگے بڑھائے اور ترقیات سے نوازے۔ تو انشاءاللہ جو ترتیب اجتماعات کی تھی وہ بھی چلے گی، اعتکاف کی جو ترتیب ہے وہ بھی چلے گی، اور اس طریقے سے چلوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی چلے گی، جو مشورے کی ترتیبیں ہیں وہ بھی چلے گی، جو مشورے ہوتے تھے اور جو جہاں اجتماعات ہوتے تھے تو حضرت اس سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت دیکھتے تھے الحمدللہ بیماری کے اندر جو حضرت نے مختصر تقریباً 5 منٹ جو بیان فرمایا، تو اس میں بھی حضرت نے یہی میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی نہ ہو تو تب بھی کام چلتا ہے۔ اس سے خوش ہوتے تھے کہ اگر سفر میں جاتے تو ہر جگہ کی بات کرتے۔ دوسری، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے، امت کو یکجا کرنے کے لیے حضرت نے جو بھی چیز سامنے آئی اس کو استعمال کیا۔ یہاں تک کہ میں نے کبھی بھی حضرت کو میرے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھے کسی کی غیبت کرتے ہوئے میں نے نہیں سنا۔ غیبت تو دور کی بات ہے، بلکہ حضرت جو ساتھی اس وقت نہیں ہوتے تھے مجھے کہتے تھے کہ فلاں آپ سے محبت کرتا ہے، فلاں آپ سے محبت کرتا ہے، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، فلاں بہت اچھا آدمی ہے، فلاں بہت کام والا آدمی ہے۔ تو کبھی کبھی رش آتا تھا کہ جس طریقے کہتے تھے میں بھی اس طریقے بن جاؤں، سامنے والے کی نہیں دوسرے حضرات کی۔ وہ حضرت چاہتے تھے کہ آپس میں ان ساتھی ایک ساتھ رہیں، اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ بھی یہ کر کے دکھایا۔ حضرت دسترخوان پہ اپنے بھائی اور بھتیجوں کو ایک ساتھ بٹھاتے تھے، اور ایسی گپ شپ لگتی تھی جس طریقے سے آپ دوست احباب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے تاکہ سب اکٹھے ہیں۔ میں نے دیکھا حضرت کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہوا، لیکن حضرت کے بھائیوں بھتیجوں کی حالت ایسی میں نے نہیں دیکھی تھی جس طریقے سے حضرت کی تشریف لے جانے سے لوگوں کی حالت، جو صدمہ ان کو پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت کی شفقت اور جو گھر کے اندر خواتین، مرد، چھوٹوں بڑوں کے اوپر فرماتے تھے وہ نہیں دیکھتے۔ اس طریقے سے وہ ساتھیوں کرتے تھے۔ جس چیز سے اتفاق آئے، اتحاد آئے، آپس میں امت جوڑی رہے، متحد رہے، اور ہر جگہ تقریباً اکثر و بیشتر بیانات میں یہ فرماتے تھے کہ اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے کہ آدمی کو اچھے والدین ملے، اچھے بھائی ملے، اچھی بہنیں ملے، اور اچھے بیٹے ملے، اچھے بھتیجے ملے۔
اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ انسان کے پاس چاہے جتنا بھی سرمایہ آ جائے، کھانے پینے کی چیزیں آ جائیں، لباس و پوشاک آ جائے، سواری آ جائے، بنگلے آ جائے، لیکن اگر یہ تو کسی چیز کا مزہ انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ اللہ جل شانہ جو حضرت چاہتے تھے اس طریقے سے ہمیں رہنے، آپس میں مل جل کر رہنے اور اس کام کے چلانے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔